السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہوں کا بیان، باطنی گناہ کبیرہ اور اس کے متعلقات کا بیان۔ نمبر 53، کسی کے بڑے گناہ کرنے پر راضی رہنا اور کسی قسم کے گناہ کی مدد کرنا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 2، زواجر صفحہ 195۔ کسی کے بڑے گناہ کے اوپر راضی رہنا، کوئی آدمی گناہ کبیرہ کر رہا ہے، بڑا گناہ کر رہا ہے، اس کے اوپر راضی رہنا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ گناہ کے اوپر راضی رہنا یہ بھی گناہ۔ اسی طرح گناہ کے کاموں کے اندر کسی کی مدد کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، سورہ مائدہ کے اندر ہے تم گناہ کے کام پر اور زیادتی کے کام پر مدد مت کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا، گناہ کے کام پر اور زیادتی کے کام پر کسی کی مدد نہ کرو۔ گویا کہ قرآن کریم کے اندر گناہ کے کام پر کسی کی مدد کرنا یہ منع فرمایا گیا ہے۔ اس لیے گناہ کے اوپر کسی کی مدد کرنا یا گناہ کے اوپر راضی رہنا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ نمبر 54، شرارت اور فحش گوئی کی عادت بنا لینا جس کی وجہ سے لوگ خوف زدہ ہوں۔ بخاری و مسلم، زواجر صفحہ 195۔ اتنی شرارت کرنا یا اتنی گالم گلوچ اور بری زبان استعمال کرنا اور زبان سے فحش گوئی کرنا کہ جس سے لوگ خوف زدہ رہے، جس سے لوگ گھبرائیں، جس سے لوگ دور رہیں، ایسی شرارت کرنا اور ایسی فحش گوئی کرنا یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ لہذا ایسی شرارتوں سے اور ایسی فحش گوئی سے بچنا چاہیے، بلکہ مطلقاً شرارت کرنے سے ہی بچنا چاہیے، کیونکہ عامةً شرارت کرنے میں کسی نہ کسی کا نقصان ہو ہی جاتا ہے۔ اسی طرح فحش گوئی، بری بات کرنا، زبان سے گالم گلوچ کرنا، برے کلمات بولنا، یہ سب چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ عام طور پر لوگوں کو اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے اور لوگ خوف زدہ رہتے ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ جو لوگ نہیں بچتے ہیں وہ بڑے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کو اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ نمبر 55، دراہم و دنانیر کو توڑنا۔ ابو داؤد، زواجر صفحہ 196۔ فائدہ، درہم 3.5 ماشے چاندی کا سکہ ہے اور دینار اور اشرفی 4.5 ماشے سونے کا سکہ ہوتا ہے۔ یہ کبیرہ گناہ اس وقت ہوگا جب کہ درہم یا دینار کا کچھ حصہ توڑ کر اپنے پاس رکھ لینا، جس سے اس کی قیمت کم ہو جائے گی، لیکن دھوکہ دے کر اس کو پوری قیمت پر بیچنا۔ زواجر صفحہ 196۔ درہم یہ چاندی کے سکے کو کہتے ہیں اور دینار یہ سونے کے سکے کو کہتے ہیں اور قیمتی ہوتا ہے۔ پہلے درہم اور دینار کا ایک عام رواج تھا، ابھی اس کا رواج کم ہو گیا، کہیں کہیں اس کا رواج ہے، باقی عام طور پر درہم اور دینار نظر نہیں آتے۔ تو یہ درہم اور دینار یعنی چاندی کا سکہ اور سونے کا سکہ، اس کو توڑ دینا یہ بھی گناہ ہے۔ لیکن یہ گناہ کب ہے کہ چاندی اور سونے کے سکے میں سے تھوڑا سا حصہ توڑ کر اپنے پاس رکھ لینا، اور جو حصہ بچ گیا اس حصے کو مکمل سکہ سمجھ کر کے کسی آدمی کو دھوکے سے دے دینا۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جتنا حصہ کاٹ دیا اتنا حصہ وہ نفع میں رہا، اس لیے کہ چاندی اور سونا اس کے پاس رہا، اور درہم کا جو حصہ پونا ہے یا کوئی اس سے کچھ زیادہ ہے وہ کسی آدمی کو دھوکہ دے کر کے اندھیرے میں یا کوئی بے خبری کے اندر اس کو پورا سکہ سمجھ کر کے دے دیا، اور سامنے والے نے اس کو پورا سکہ سمجھ کر کے لے لیا، تو دھوکہ دے کر کے اس طرح اس کو بیچ دیا، تو یہ بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے کہا کہ درہم اور دینار کو توڑنا بڑا گناہ ہے۔ تو فی نفس ہی گناہ نہیں، یعنی کسی آدمی نے درہم اور دینار کو توڑ دیا، ویسے ہی اس کا مقصد کچھ دوسرا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن درہم اور دینار کو اس لیے توڑتا ہے تاکہ اس میں سے توڑا ہوا حصہ اپنے پاس رکھ لے وہ بچ جاوے، اور باقی کا حصہ کسی کو دھوکہ دے کر کے بیچ دے، اور یوں کہہ کر کے کہ یہ پورا درہم ہے،
سمجھ میں؟ اس کی قیمت کم ہو جائے گی. جب تھوڑا سا حصہ کاٹ لیا تو اس کی قیمت کم ہو گئی، لیکن دھوکہ دے کر کے اس کو پوری قیمت کے اوپر بیچ دینا تو نفع میں رہا نا بظاہر، کہ جتنا حصہ توڑ کے اپنے پاس رکھ دیا وہ نفع میں رہا، اور چونکہ حصہ توڑنے کی وجہ سے درہم اور دینار کی قیمت کم ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ دھوکہ دے کر کے اس کو پوری قیمت میں بیچ دیتا ہے. تو یہ کیا ہوا؟ سامنے والے آدمی کو دھوکہ دینا ہوا. یہ گناہ کبیرہ ہے. تو دھوکہ دینے کی نیت سے پوری قیمت وصول کرنے کی غرض سے درہم اور دینار کو توڑ دینا یہ بڑا گناہ ہے. نمبر 56، دراہم و دنانیر میں کھوٹ ڈالنا، کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو وہ قبول نہ کرے. زواجر صفحہ 196، بحوالہ کفریہ الفاظ اور ان کے احکامات صفحہ 93 تا 97. اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجیے صفحہ 141 142. درہم اور دینار کے اندر کھوٹ ڈالنا، کھوٹ یعنی جیسے درہم کو اور دینار کو پگھلا کر کے جب سکہ تیار کرتے ہیں تو اس چاندی کے اندر اور یا اس سونے کے اندر کچھ ایسی دھات ملا دینا جو کھوٹی ہوتی ہے، کھوٹی دھات، تو کھوٹ ملا دی. تو ایک درہم یا دینار جو ہے 100% سونا یا چاندی نہیں ہے، بلکہ 60% چاندی ہے اور 40% کوئی دوسری دھات ملی ہوئی ہے. اسی طریقے سے سونا ہے تو اس کے اندر 50% سونا ہے اور 50% کوئی کھوٹی دھات ملی ہوئی ہے. اس طرح ملا دیا اس نے. تو اس طرح کرنا کہ درہم کے اندر اور دینار کے اندر کھوٹ ڈالنا، یعنی غلط کھوٹی دھات ملا دینا، کہ اگر کسی آدمی کو معلوم ہو جائے کہ اس آدمی نے اس کے اندر کھوٹی دھات ملائی ہے تو وہ اس کو قبول نہ کرے. اس طرح ملا دینا یہ کیا ہے؟ یہ بھی گناہ ہے، اس لیے کہ اس میں دھوکہ ہے. سامنے والا جو درہم دینار لے رہا ہے وہ تو یہ سمجھ کر کے لے رہا ہے کہ یہ پیور پورا کا پورا سکہ سونا ہے یا یہ پیور پورا کا پورا سکہ چاندی ہے. لیکن جب اس کو بتایا جاوے کہ نہیں، اس میں ہم نے 40% کھوٹی دھات ملائی ہے، 50% کھوٹی دھات ملائی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ قبول نہیں کرے گا کہ بھئی نہیں، مجھے ایسے کھوٹے سکے نہیں چاہیے، وہ فوراً منع کر دے گا. تو ایسے کھوٹے سکے کو کہ اگر سامنے والے کو پتہ چل جائے تو وہ اس کو قبول نہ کرے، ایسی کھوٹ ملائے ہوئے سکے کو، چاندی کے یا سونے کے سکے کو بیچنا، یہ بھی کیا ہے؟ دھوکہ دینے کی وجہ سے یہ بھی گناہ کا کام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اس لیے کہ اس میں سامنے والے کو کیا ہو جائے گا؟ دھوکہ ہو جائے گا. وہ بیچارہ وہ سمجھ کر کے کہ پیور سونا ہے، پیور چاندی، یہ سمجھ کر کے لے رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر کھوٹ ملی ہوئی ہے. اور کھوٹ اگر معمولی مقدار میں ہے کہ 10% ہے، 5% ہے، تو اتنی تو وہ عامةً ملاتے ہیں، لیکن اتنی زیادہ ہے کہ سامنے والا اس کو قبول ہی نہیں کر رہا ہے. تو ایسی کھوٹ ملا دینا اتنی زیادہ مقدار میں کہ سامنے والا قبول ہی نہ کرے اور اس کے باوجود اس کو دھوکہ دے کر کے بیچ دینا، یہ گناہ کبیرہ ہے. اب تک جو گناہ بیان ہوئے 56 نمبر تک بیان ہوئے ہیں، یہ سب باطینی گناہ کبیرہ تھے اور اس کے متعلقات تھے. اب آئندہ کل سے انشاءاللہ ظاہری کبیرہ گناہوں کا بیان شروع ہوگا. یہاں نوٹ لکھی ہوئی ہے، یہاں تک باطینی گناہ کبیرہ اور اس کے متعلقات کا بیان مکمل ہوا. اب آگے ظاہری گناہ کبیرہ کو ترتیب وار بیان کیا جا رہا ہے، چنانچہ آگے ملاحظہ فرمائے. آئندہ کل انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باطینی گناہ کبیرہ اور اس کے متعلقات سے ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.